اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد معجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو علم اجمالی کے منجز ہونے کے بارے میں ہے، یعنی علم اجمالی کی منجزیت کے بارے میں ہے۔ مثال دی انہوں نے مثلا کہ آپ کبھی جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کے بڑے بھائی نے مکے کی طرف سفر کیا ہے مثلا، اور کبھی آپ جو ہیں وہ شک کرتے ہیں ان کے سفر کے بارے میں کہ سفر کیا یا نہیں کیا۔ لیکن آپ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی ایک بھائی نے سفر کیا ہے آپ کا مکے کی طرف، یعنی یا تو بڑے بھائی نے سفر کیا ہے یا چھوٹے بھائی نے سفر کیا ہے، صحیح ہے، لیکن ان دونوں کے ایک ساتھ سفر کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ مثلا ان میں سے کسی ایک نے مکے کی طرف سفر کیا یا نہیں کیا۔ تو یہاں جو ہے مثلا آپ اس طریقے سے کہہ لیں کہ آپ کو مثلا یہ یقین ہے کہ آپ کا ایک بھائی جو ہے وہ مکے گئے ہیں سفر پر، ان کے مکے جانے پر، ایک بھائی کے مکے جانے پر آپ کو یقین ہے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی گئے ہیں یا بڑے بھائی گئے ہیں، بس صرف اتنا علم ہے کہ ایک بھائی گئے ہیں مثلا، صحیح۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کے بھائی مکے گئے ہیں اور یہ بھی علم ہو کہ بڑے بھائی گئے ہیں، اور جو دیگر مثلا لوازمات ہیں، کس تاریخ میں گئے، کیسے گئے، صحیح، کس طرح گئے، تو یہ علم تفصیلی ہو جائے گا۔ اور علم اجمالی ہے کہ آپ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ آپ کے ایک بھائی جو ہیں وہ گئے ہیں بس۔ اب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ چھوٹے بھائی گئے، بڑے بھائی گئے، صحیح، کس تاریخ میں گئے، کیسے گئے، یہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ ایک بھائی مکے گئے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ علم اجمالی کہا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو باقاعدہ یہ سب پتہ ہے کہ بڑے بھائی گئے ہیں، مثلا فلاں تاریخ میں گئے ہیں، اس طریقے سے گئے ہیں، اس پلین سے گئے ہیں، ٹرین سے گئے ہیں، بس سے گئے، مثلا آپ کو پوری ڈیٹیل معلوم ہے، تو اسے علم تفصیلی کہا جائے گا، یعنی جہاں آپ کو جو ہے وہ علم ہی علم ہے۔ تو بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا علم اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی علم تفصیلی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ منجز ہے، لیکن کیا علم اجمالی بھی منجز ہے؟ اگر آپ کو علم اجمالی ہے تو کیا آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اسے انجام دیں، اور اگر انجام نہ دیں تو مولا آپ سے ناراض ہو یا آپ پر زجر و توبیخ کرے، آپ پر عقاب کرے؟ یہ منجز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے اوپر کیا واجب ہے کہ آپ اسے انجام دیں، اور اگر آپ انجام نہیں دیتے تو مولا آپ کے اوپر زجر و توبیخ کرے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ بحث اہم ہے آج ہماری علم اجمالی کے بارے میں ہے کہ کیا مثلا یعنی علم اجمالی منجز ہے۔ تو علم اجمالی کیا ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو ایک طرف میں شک ہو اور ایک طرف میں یقین ہو، اور علم تفصیلی جس کے دونوں جو ہے وہ طرف میں آپ کو یقین ہو، علم ہو۔ تو علم اجمالی آپ کو یہ علم ہے کہ ہمارا بھائی سفر پر گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی گئے ہیں سفر پر یا بڑے بھائی گئے ہیں، لیکن ہاں سفر پر گئے ہیں،
باقی آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ ہے علم اجمالی. دوسرے یہ ہے کہ علم تفصیلی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بڑے بھائی گئے ہیں، فلاں دن گئے ہیں، فلاں تاریخ میں گئے ہیں، پلین سے گئے ہیں مثلا، اس طریقے سے. تو یہ علم تفصیلی ہے. تو علم تفصیلی تو منجز ہوتا ہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گفتگو ہے ہماری علم اجمالی کے بارے میں. کہہ رہے ہیں قاعدۃ منجزۃ العلم الاجمالی، قاعدۃ منجزۃ العلم الاجمالی، علم اجمالی کی منجزیت کے بارے میں قاعدہ یا منجز علم الاجمالی کا قاعدہ. تمہید: قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکہ. کبھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی نے مکے کی طرف سفر کیا ہے. وقد تشک فی سفرہ، اور کبھی آپ اس میں شک کرتے ہیں اس کے سفر میں. لکنک تعلم علی ای حال ان احد اخویک الاکبر والاصغر قد سافر فعلا الى مکہ. لیکن آپ جانتے ہیں، اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک بھائی بڑا یا چھوٹا گئے ہیں، سفر کیا ہے انہیں فعلاً مکے کی طرف. وقد تشک فی سفرہما معا، اور کبھی آپ جو ہے وہ شک کرتے ہیں ان دونوں کے سفر میں ایک ساتھ. کبھی آپ کو کیا علم ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ گیا ہے سفر میں، چھوٹا گیا یا بڑا گیا، یہ آپ کو علم ہے کہ گیا ہے. اور کبھی آپ شک کرتے ہیں دونوں ہی کے سفر میں. ولا تدری هل سافر واحد منهما الى مکہ او لا، کبھی آپ ان دونوں ہی کے سفر میں شک کرتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک مکہ گیا یا مکہ نہیں گیا. تو دونوں میں شک ہے نا. علم ادھر کیا ہے، ادھر علم یہ تو ہے کہ ایک گیا، لیکن یہ نہیں پتا کون سا گیا، اس میں علم نہیں ہے. دوسرے والے جو ہے دونوں ہی میں شک ہے، ٹھیک، کہ مکہ گیا بھائی یا نہیں گیا. فہذہ حالات ثلاث، بس یہ تین حالتیں ہیں. ویطلق علی الحالۃ الاولی اسم العلم التفصیلی، اولا اسم العلم التفصیلی. پہلے والی جو حالت ہے قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الی مکہ، صحیح. وقت تشکو فی، یہ جو ہے پہلے والی جو حالت ہے، پہلے والی حالت جس میں آپ کو علم تفصیل کے ساتھ ہے، وہ اسے علم تفصیلی کہا جاتا ہے. لأنک فی الحالۃ الاولی تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الی مکہ، اس لیے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں پہلے والی حالت میں کہ آپ کے بڑے بھائی مکے گئے ہیں، آپ کے بڑے بھائی نے مکے کا سفر کیا ہے. صحیح. کیوں ہے یہ علم تفصیلی پہلی حالت؟ کیونکہ اس میں آپ کو علم ہے کس چیز کا، کہ آپ کا بڑا بھائی مکہ گیا ہے. وَلَيْسَ لَدَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَقِيقَةِ أَيُّ تَرَدُّدٍ أَوْ غُمُوضٍ، اور اس حقیقت میں آپ کے پاس نہ کوئی تردد ہے اور نہ کوئی غموض ہے، یعنی بالکل واضح اور آشکار ہے، صاف ہے، کوئی تردد نہیں ہے، نہ کوئی غموض ہے. فَلِهَذَا كَانَ الْعِلْمُ تَفْصِيلِيًّا، لہذا یہ علم تفصیلی ہے. صحیح. یعنی قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکہ، تو یہاں علم ہے نا آپ کو کہ آپ کے بڑے بھائی مکہ گئے ہیں. وقد تشک فی سفرہ، کبھی آپ کو اس کا علم ہے اور کبھی آپ کو علم نہیں ہے. تو جس وقت علم ہے، جب حالت اولا ہے، تو اس وقت جو ہے اس حالت کو علم تفصیلی کہا جاتا ہے. جو حالت اولا ہے جہاں آپ کو علم ہے اسے علم تفصیلی کہا جاتا ہے. چلیں بیت الحالت الثانیہ، بیت الحالت الثانیہ اسم اجمالی، جو دوسرے والی حالت ہے اسے علم اجمالی کہا جاتا ہے. کیوں؟ لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، اس لیے کہ آپ اس حالت میں پائیں گے یا پاتے ہیں مثلا اپنے اندر، اپنے نفس میں دو عنصر، دو چیزیں دوسرے والے میں. احدہما عنصر الوضوح،
اس میں ایک عنصر جو ہے عنصر وضو ہے، واضح ایک عنصر اس کا، اور دوسرا جو ہے والآخر عنصر الخفا، اور دوسرے والا خفی ہے۔ پہلا عنصر کیا ہے کہ ایک بھائی گیا ہے، دوسرا عنصر کیا ہے، کون سا گیا ہے، چھوٹا گیا ہے بڑا گیا ہے۔ تو پہلے والا جو عنصر ہے کہ بھائی گیا ہے، یہ تو علم تفصیلی ہے کیونکہ یہاں واضح ہے، یہاں کوئی غموض نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا عنصر ہے وہ اس میں خفا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ خفا، یعنی وہ پوشیدہ ہے، واضح نہیں ہے، چھوٹا بھائی گیا ہے یا بڑا گیا ہے۔ فعنصر الوضوء يتمثل في علمك، پس جو عنصر وضو ہے وہ پایا جاتا ہے آپ کے علم میں، بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، کہ آپ کا ایک بھائی جو ہے وہ فعلا سفر پر گیا ہے۔ فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، پس آپ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کریں گے کہ آپ کا ایک بھائی سفر پر گیا ہے۔ وعنصر الخفا، اور جو عنصر خفا ہے، والغموض، اور جو اس میں غموض پایا جاتا ہے، یعنی کون سا بھائی گیا ہے، یتمثل فی شک کا، تو اس میں کیا ہے، گویا شک ہے دوسرے عنصر میں، وتردد کا، اور تردد ہے آپ کو کس چیز میں، فی تعین ھذا الاخ، اس اخ کی تعین میں، کون سا بھائی گیا ہے یہ معین کرنے میں آپ کو شک ہے، آپ کو علم نہیں ہے اس کا، چھوٹا بھائی گیا ہے یا بڑا بھائی گیا ہے۔ وَلِهَذَا تُسَمَّى هَذِهِ الْحَالَةُ بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، لہذا اس میں چونکہ دو عنصر پائے گئے، ایک عنصر علم کا ہے، وضو کا ہے، اور دوسرا علم جو ہے وہ دوسرا عنصر جو ہے وہ خفا کا ہے، یعنی وہاں غموض ہے، خفا ہے، بات واضح اور کلیئر نہیں ہے، لہذا اسی لیے اس کا نام علم اجمالی رکھا گیا ہے، اس حالت کا نام علم اجمالی رکھا گیا ہے۔ فَهِيَ عِلْمٌ، پس یہ علم ہے، لِأَنَّكَ لَا تَشُكُّ فِي سَفَرِ أَحَدِ أَخَوَيْكَ، علم کہاں ہے، علم وہاں ہے کہ چونکہ اس لیے ہے کہ چونکہ آپ سفر میں، بھائی کے سفر میں کوئی شک نہیں رکھتے، یہ آپ کے اوپر واضح اور روشن ہے کہ آپ کے بھائی نے سفر کیا ہے، شک کہاں ہے، کون سے بھائی نے کیا ہے، اس میں آپ کو شک ہے، صحیح، ہاں۔ علم کہاں، علم کیسے ہے اس میں، علم کیسے ہے کہ ایک بھائی سفر پر گئے ہیں، یہ علم ہے، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی سفر پر گیا ہے یا بڑا بھائی سفر پر گیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ بڑا بھائی سفر پر گیا ہے تو یہ علم تفصیلی ہو جائے گا، لیکن چونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو صرف اتنا علم ہے کہ آپ کا ایک بھائی سفر پر گیا ہے، صحیح، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی سفر پر گیا یا بڑا بھائی سفر پر گیا ہے، تو لہٰذا اس میں علم، یہ دوسری جو شیخ ہے اس کی، دوسرا جو اس کا جو ہے رکن ہے، عنصر ہے، وہ کیا ہے، اجمال ہے، تو لہٰذا اس کو علم اجمالی کہا جائے گا، ٹوٹل جو ہے کل یہ وَيَا إِجْمَالُكَ اجمال و شک، اور یہ اجمال اور شک ہے، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّ أَخَوَيْكَ قَدْ سَافَرَ، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے کون سے بھائی نے سفر کیا ہے، وَيُسَمَّ كُلُّ مِنْ سَفَرِ الْأَخِ الْأَكْبَرِ وَسَفَرِ الْأَصْغَرِ، پس سفر چھوٹے بھائی کا سفر یا بڑے بھائی کا سفر، طرفاً للعلم الاجمالی، یہ طرف ہے علم اجمالی کی، لأنك تعلم ان احدهما، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے لا علی سبیل التعین، آپ سبیل تعین کی بنا پر نہیں جانتے کہ ان میں کس نے سفر کیا ہے، اتنا جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے سفر کیا ہے، تعین نہیں ہے، یہ نہیں آپ جانتے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ چھوٹے بھائی نے سفر کیا یا بڑے بھائی نے سفر کیا یا درمیانی بھائی نے سفر کیا، منزلہ بھائی جسے مسنجے بولتے ہیں، صحیح، کہ آپ کو یہ نہیں علم ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ کون سے نے سفر کیا ہے تو پھر علم تفصیلی ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کے بھائی نے سفر کیا ہے، یہ علم ہو گیا گویا آپ کا تفصیلی، یہ نہیں معلوم آپ کو کہ چھوٹے نے سفر کیا ہے بڑے نے سفر کیا ہے، لہٰذا اب آپ کو اس میں ایک پہلو علم کا ہے اور دوسرا پہلو شک کا ہے، تو لہٰذا اسے علم اجمالی کہا جائے گا۔ اس میں دو عنصر پائے جاتے ہیں،
ایک میں وضو اور علم ہوتا ہے اور دوسرے میں غموض یا اخفاء ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے. تو لہٰذا جس میں علم ہے اس کے اعتبار سے علم ہے، اور جہاں خفا ہے یا غموض ہے یا شک اور تردد ہے اس کے اعتبار سے اس میں اجمال پایا جا رہا ہے. لہٰذا یہ علم ہے لیکن علم اجمالی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا علم اجمالی منجز ہے؟ منجز ہے یعنی کیا اگر آپ اس کو انجام اگر نہیں دیں گے تو کیا آپ کے اوپر مولا عقاب کرے گا، یا مولا آپ سے ناراض ہوگا، یا مولا آپ پر زجر و توبیخ کرے گا، یا آپ سے مولا باز پرس کرے گا، سوال کرے گا کہ آپ نے کیوں انجام نہیں دیا. یہ ہے صحیح بات سمجھ آئی؟ تو سبق ہمارا درس یہی ہے کہ علم اجمالی کے منجز ہونے کا قاعدہ یہ انشاءاللہ باقی جو ہے کل مکمل کریں گے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.